نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی اللہ رب العزت مجھے اس کے ضمن کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ماہ رمضان المبارک کے الوداعی پیغامات اور صدقہ فطر کے فضائل و مسائل ہے۔ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر ماہ مقدس ماہ سیام کی پر نور اور رونق افروز بہاریں دیکھنے کا ایک مرتبہ پھر موقع عطا فرمایا، اور سحری کے لمحے، افطار کے لمحے ہم پورا مہینہ یہ نظارے کرتے رہے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کے انوار چھلکتے رہے، اور ہم اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے اور مشاہدہ کرتے رہے، مگر یہ مہینہ اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ آج اس ماہ مقدس کا آخری جمعہ ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جو شخص اس ماہ مقدس کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنی مغفرت کو طلب نہ کر سکے، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، اور وہ گناہوں سے پاک نہ ہو سکے، فرمایا اس شخص کی ناک جو ہے وہ خاک آلود ہو جائے۔ تو حاضرین محترم، انسان دنیا کے اندر آیا ہے اور انسان یہ خواہش کرتا ہے ہر مقام پر، ہر موقع پر، ہر جگہ پر کہ مجھے کامیابی مل جائے۔ بچہ ہے، امتحانات دیتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں پاس ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور اسی طرح آپ فصل بوتے ہیں اور آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش کہ میں اس مرحلے کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں۔ حاضرین محترم، ہم دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامران ہونا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے، کسی جگہ پر بھی ہمیں ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہم ہر جگہ پر کامیاب ہو جائیں، بامراد ہو جائیں۔ مگر دنیا کی کامیابی بھی اچھی چیز ہے، مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے
کہ دنیا کی کامیابی کو سامنے رکھ کر اپنی اخروی زندگی کو بھول نہ جاؤ، اپنی آخرت کو بھی پیش نظر رکھو، اور اپنی دنیا کے اندر فرمایا کہ اتنے مست اور مگن نہ ہو جاؤ کہ تمہیں آخرت کا پتہ ہی بھول جائے، آخرت کی یاد ہی تمہارے دل سے محو ہو جائے اور تم غافل ہو جاؤ۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، فمن زحزح عن النار، فرمایا جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فرمایا وہ شخص فقد فاز، وہ شخص کامیاب ہو گئے۔ ہمارے نزدیک دنیا کما لینا اور دنیا کے اندر کامیابی حاصل کر لینا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، مگر اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب شخص وہ ہے جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ اللہ کے نزدیک وہ شخص کامیاب ہے۔ فرمایا فمن زحزح عن النار، جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور فرمایا کہ بے شک دنیا کی جو زندگی ہے وہ صرف دھوکے کا سامان ہے، آج نہیں تو کل یہ ختم ہونے والی ہے، اور ہر شخص اس نے اپنے اگلے جہان کے اندر منتقل ہونا ہے۔ کوئی بھی شخص یہاں پر ابدی زندگی، ہمیشہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہر شخص نے یہاں پر اپنی ایک مقررہ مدت گزارنی ہے اور اس کے بعد اگلے جہان کے اندر منتقل ہو جانا ہے۔ اور کامیاب شخص وہ ہے جو اپنی اس دنیا کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کر لیا کرتا ہے۔ حاضرین محترم، چونکہ رمضان المبارک کا بھی اختتام ہے، آج 27 رمضان المبارک ہے، تو اس ماہ کے اندر ہم نے کیا سیکھا اور ہمیں آئندہ زندگی کے اندر کیا کرنا چاہیے، چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، پہلی چیز، عبادت کی توفیق ملنے پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، قیام اللیل، تراویح کی صورت کے اندر، نماز پنجگانہ کی صورت کے اندر، تلاوت قرآن مجید کی صورت کے اندر، ذکر و اذکار تسبیحات کی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں جو عبادات کی توفیقات عطا فرمائی، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کی توفیق ہی عطا نہیں فرمائی، اور وہ اس کی بارگاہ کے اندر، اس کے در پر آ ہی نہیں سکے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی جیسے رمضان المبارک سے پہلے بسر ہوتی تھی، اسی طرح ہی ان کی زندگی رمضان المبارک کے اندر بھی اسی طرح ہی بسر ہوتی رہی۔ رمضان المبارک کے آنے سے ان کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی وہاں پر تبدیلی اور بدلاؤ نہیں آیا۔ جس طرح وہ پہلے دن بھر کھاتے پیتے رہتے تھے، اور اسی طرح رمضان المبارک کے اندر بھی کھاتے پیتے رہے۔ جس طرح پہلے وہ نماز نہ پڑھا کرتے تھے، ماہ سیام کے اندر بھی نماز پڑھنے کی ان کو توفیق نہ ہوئی، تو اس بنا پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو عبادت کی توفیق عطا فرما دی۔ اس مہینہ کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے حضور بلایا اور آپ کو جبین نیاز اپنے مولا کے حضور جھکانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ اس بات پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اللہ رب العزت کی عبادات کی کبھی بھی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے یہ جملے بولتے ہوئے سنا ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے روزے رکھے، مگر ہمارے روزے کیا روزے تھے کہ ایسے ہی تھا کہ جیسے ہم فاقوں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔
ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم نے فاقہ کیا، اور نماز ہماری کیا نماز کہ ہم نے ٹکریں ہی ماری ہیں۔ حاضرین محترم، عبادات کی بے قدری ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسی بھی ہمیں عبادت کا موقع ملا، ٹوٹے پھوٹے سجدے ہی صحیح، مگر اللہ نے اپنے در پر بلایا تو ہے، اپنی بارگاہ کے اندر کھڑا تو کیا ہے، اور ہمیں جبین نیاز جھکانے کا موقع تو فراہم فرمایا ہے۔ لہٰذا عبادات کو تحقیر کر کے، اس کو حقیر جان کر اور اپنی عبادت کو کوستے رہنا، اس عمل سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں اپنی بارگاہ کے اندر کھڑا ہونے کی سعادت عطا فرما دی۔ حاضرین محترم، تیسری بات، اس ماہ مقدس سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم زندگی گزار چکے ہیں، اس زندگی کے اندر ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، وہ ہماری زندگی کن مراحل کے اندر گزرتی رہی، کیا ہماری زندگی گناہوں کے اندر گزری ہے یا اللہ کی تابع داری کے اندر اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اندر گزری ہے۔ اگر تو اللہ رسول کے احکامات کے مطابق گزری ہے تو پھر تمہیں مبارک ہو، اور آئندہ بھی اسی طرح زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر ہماری زندگی اللہ رسول کی نافرمانیوں کے اندر گزری ہے تو آج ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے ہم اپنی لو کو اللہ کے حضور خالصتاً اس کے ساتھ جوڑ لیں، اپنا تعلق اور اپنی قربت، اپنی محبت، للہیت صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ آج یہ درس ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ حاضرین محترم، احیاء العلوم کے اندر ایک حکایت درج ہے، حضرت توبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک دن اپنا محاسبہ کیا اور آپ کی عمر مبارک 60 برس ہو چکی تھی، 60 سال آپ کی عمر ہو چکی تھی، اور آپ اپنا محاسبہ کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کیا کچھ کیا ہے، کیا میری زندگی نافرمانیوں کے اندر تو نہیں گزری، گناہوں کے اندر تو نہیں گزری، غفلتوں اور تباہ کاریوں کے اندر تو نہیں گزری۔ اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو، اپنے زندگی کے 60 سالوں کو حضرت توبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنوں کے اندر تقسیم فرماتے ہیں، اور دن 21,500 بنتے ہیں۔ 60 سال آپ کی عمر ہے اور محاسبہ کر رہے ہیں، اور اپنی اس 60 سالہ زندگی کو دنوں کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور آپ کے دن 21,500 بنتے ہیں۔ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ 21,500 دن میں نے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے، اپنی زندگی کو گزارا ہے، آپ جب یہ سوچتے ہیں تو آپ کی ایک بلند آواز سے چیخ نکلتی ہے، غش کھا کر زمین پر گرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ میں نے 21,500 دن گزار دیے ہیں۔ اگر میں نے ان دنوں کے اندر، ہر دن کے اندر اگر میں نے ایک گناہ بھی کیا ہو، 21,500 دنوں کے اندر اگر میں نے ایک گناہ بھی کیا ہو تو 21,500 گناہ بنتے ہیں۔ اگر میں نے ایک گناہ بھی کیا ہو تو 21,500 گناہ ہر دن کے بدلہ کے اندر بنتے ہیں، اور 21,500 گناہ لے کر اللہ کے حضور میں کیسے حاضر ہوں گا؟ اس حقیقی بادشاہ کے سامنے میں کیسے اپنا منہ لے کر جاؤں گا اور اپنے اعمال کا کیا جواب دوں گا؟ 21,500 دنوں کے اندر اگر ایک غلطی بھی ہوئی ہو، حاضرین محترم، کہا اگر ایک غلطی ہوئی تو 21,500 گناہ تو ہو گئے۔ اگر دن کے اندر میری زندگی ہی غفلتوں کے اندر گزری، میری زندگی ہی گناہوں کے اندر گزری، تو فرمایا پھر میرے نامہ اعمال کے اندر کتنے گناہ درج ہو چکے ہوں۔ آپ غش کھا کر زمین پر گرے اور آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔
آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے بندے، تو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام پر فائز ہو چکا ہے، اللہ رب العزت نے تجھے بخش دیا ہے اور تجھے جنت کے اندر اعلیٰ مرتبے پر فائز فرما دیا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے پہلے صحابی اور خلیفہ اول بلا فصل، یار غار یار مزار، آپ اپنا محاسبہ کس انداز سے کرتے ہیں؟ آپ ایک باغ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، آپ باغ کے اندر پہنچتے ہیں اور آپ کی نظر ایک درخت پر پڑتی ہے۔ اس درخت کے سائے کے اندر ایک چڑیا بیٹھی ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب اس چڑیا کو دیکھتے ہیں تو آپ ایک آہ سرد نکالتے ہیں، ایک ٹھنڈی آہ نکالتے ہیں اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے تو یہ چڑیا ہی بہتر ہے جو ایک درخت سے دانہ کھاتی ہے اور دوسرے درخت کے سائے کے اندر جا کر بیٹھ جاتی ہے، ایک درخت سے دانہ لیتی ہے اور دوسرے درخت پر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ کہا کہ جب اپنا یہ وقت مکمل کر لے گی پھر یہ اپنے ٹھکانے کو پہنچ جائے گی، مگر میں وہ شخص ہوں کہ جس کو اللہ رب العزت نے عزت بھی عطا فرمائی، عظمت بھی عطا فرمائی، شان بھی عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے مجھے اشرف المخلوقات کے مرتبے پر بھی فائز فرمایا، اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، مگر میں بھی اپنا وقت پورا کروں گا اور وقت پورا کرنے کے بعد مجھے اپنے کیے پر، اپنے اعمال پر اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا۔ کہا کہ کاش کہ میں چڑیا ہوتا۔ حاضرین محترم، یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جو آقا کریم علیہ السلام کی سنگت کے اندر، حضور کی صحبت کے اندر، حضور کی معیت کے اندر، حضور کی رفاقت کے اندر آپ کے شب و روز گزرا کرتے تھے۔ حضور کے ساتھ آپ کا نشست و برخاست ہوتی، اٹھنا بیٹھنا حضور کے ساتھ ہوتا، مگر آپ کی خشیت الہی کا عالم دیکھیے، گریہ و زاری آہ و بکا کا عالم دیکھیے کہ اللہ کے حضور یہ عرض کرتے ہیں کہ مولا کاش کہ میں چڑیا ہوتا، مجھے اپنے اعمال کا جواب تو نہ دینا پڑتا۔ تو عزیز محترم، ذرا اندازہ کیجئے، اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے کہ ہم نے کتنی زندگی گزاری اور اس زندگی کے اندر ہم سے کیا خطائیں سرزد ہوئیں، کیا گناہ سرزد ہوئے۔ پورا مہینہ گزر گیا اور جتنی زندگی بھی گزر گئی، اگر اب بھی ہم اللہ کے حضور حاضر نہیں ہوئے تو پھر ابھی بھی رمضان المبارک کے چند دن باقی ہیں، چند ساعتیں، چند گھڑیاں باقی ہیں، ابھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اس کی رحمت کا دروازہ ابھی بھی بند نہیں ہوا، اس کی رحمت ابھی بھی اپنے بندوں کو آوازیں دے رہی ہے، میرے بندوں واپس پلٹ آؤ، میری بارگاہ کے اندر آ جاؤ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے کے اندر ڈال دیا ہے، پلٹ آ، ربک الکریم، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، بڑی ہی محبت فرمانے والا ہے، تو واپس پلٹ آ۔ حاضرین محترم، یہ ماہ مقدس ہمیں اللہ کے حضور گڑ گڑانے کا درس دیتا ہے، توبہ کا درس دیتا ہے، بخشش و مغفرت کا ہمیں درس دیتا ہے۔ حاضرین محترم، شیخ رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اللہ کی رحمت کو، اللہ کی آواز کو اپنے انداز کے اندر بیان کیا۔ آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کو یوں آواز دیتی ہے کہ باز آ، باز آ کا مطلب ہے پلٹ آ، واپس آ جا۔ کہا کہ باز آ، باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، میرے بندے واپس آ جا، تو جیسا بھی ہے واپس پلٹ آ، باز آ، باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و بت پرستی باز آ۔ کہا کہ واپس پلٹ آ، میری بارگاہ کے اندر دوبارہ سفر کر، واپس پلٹ آ، تو دور جا چکا ہے، اگرچہ تو کافر بھی ہے، بت پرست بھی ہے، پھر بھی میری بارگاہ کے اندر واپس پلٹ آ۔
پھر بھی میرے حضور واپس پلٹا، گر کافرو بت پرستی باز آ، این درگہے ماں درگہے نومیدی نیست، این درگہے ماں درگہے نومیدی نیست۔ کہا کہ یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں پر نا امیدی نہیں ہے، جہاں پر مایوسی نہیں ہے، جہاں پر اپنے بندے کو دھتکارا نہیں جاتا، اپنی رحمت سے دور نہیں کیا جاتا، اپنی رحمت سے بھگایا نہیں جاتا، بلکہ یہاں پر قدر کی جاتی ہے، اپنے بندے کو رحمت کے قریب کیا جاتا ہے، اور یہاں پر بے وفائی نہیں کی جاتی۔ کہا این درگہے ماں درگہے نومیدی نیست، کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ کہا یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر نا امیدی نہیں ہے۔ این درگہے ماں درگہے نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا، اگر تو 100 بار بھی توبہ کر کے توڑ چکا ہے، 100 بار بھی توبہ کر کے، ہزاروں بار بھی توبہ کر کے اگر تو اپنی توبہ کو توڑ چکا ہے، پھر بھی واپس پلٹا، تیرا رب بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے، تیرا رب بڑی ہی محبت فرمانے والا ہے۔ این درگہے ماں درگہے نومیدی نیست، گر 100 بار توبہ شکستی باز آ، میرے بندے اپنے رب کی طرف واپس سفر کر، اپنے رب کی طرف واپس پلٹا، تیرا رب بڑا ہی پیار فرمانے والا ہے، بڑی رحمت فرمانے والا ہے۔ تو عزیز محترم، یہ ماہ مقدس ہمیں بخشش اور مغفرت کا درس دیتا ہے کہ ہم اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ جو ہم اپنے اللہ سے توڑ چکے ہیں، ہم اپنے اس رشتے کو واپس اپنے رب کے ساتھ برقرار کریں، اس رشتے کو بحال کریں جو ہم رشتہ اپنے رب کے ساتھ توڑ چکے ہیں۔ اس کی رحمت ابھی بھی آوازیں دے رہی ہے کہ میرے بندو کیا ہوا اگر جتنی زندگی بھی گزار چکے ہو، غفلتوں کے اندر گزار چکے، تباہ کاریوں کے اندر گزار چکے، نفرتوں کے اندر گزار چکے، عداوتوں کدورتوں کے اندر گزار چکے، اور پھر بھی اگر میری بارگاہ کے اندر آ جاؤ گے تو فرمایا این درگہے ماں درگہے نومیدی نیست، فرمایا یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر تمہیں نا امیدی نہیں ملے گی، جہاں پر اگر کئی مرتبہ بھی توبہ توڑ کر آؤ گے، فرمایا تمہارا رب پھر بھی اپنی رحمت کے ساتھ تمہیں اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گا۔ فاضل محترم، دیر ہماری ہے، غفلت ہماری ہے، بے وفائی ہماری ہے، مگر اس رب کی بارگاہ سے کوئی دیر نہیں ہے جہاں پر یہ ماہ مقدس ہمیں بخشش و مغفرت کا درس دیتا ہے، وہاں پر ہمیں ہمدردی اور غم گساری کا بھی درس دیتا ہے۔ ہم پورا دن صبح سحری سے لے کر افطاری تک ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور یہ ماہ مقدس ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جس طرح ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، اسی طرح غریب مستحق لوگ وہ بھی سارا سال بھوک کو برداشت کرتے ہیں، پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ ماہ مقدس ماہ مواسات ہے، غم گساری کا درس دیتا ہے، ہمدردی کا درس دیتا ہے، اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کا درس دیتا ہے۔ عزیز محترم، اسی طرح یہ ماہ مقدس ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ فرمایا یہ ماہ مقدس صبر کا مہینہ ہے، ہم کھانے پینے سے گریز کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہمارا مقابلہ کسی دشمن سے ہو جائے، کسی ایسے شخص سے ہو جائے جو ہم سے نفرت کرتا ہو، تو فرمایا اس وقت بھی اپنے نفس پر قابو پالو، اپنے غصے پر قابو پالو۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طاقتور آدمی وہ نہیں ہے جو پہلوان ہے، طاقتور آدمی وہ نہیں ہے جو پہلوان ہے، فرمایا طاقتور آدمی وہ ہے جو غصہ جب آتا ہے تو اس پر قابو پا لیتا ہے، اپنے غصے کو گرفت میں لے لیتا ہے اور اپنے غصے کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کرتا۔ تو عزیز محترم، یہ ماہ مقدس ہمیں ضبط کا درس دیتا ہے، حوصلے کا درس دیتا ہے، غم گساری کا درس دیتا ہے،
اور اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کا درس دیتا ہے، اللہ کی طرف اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ برقرار رکھنے کا درس دیتا ہے، اور اس کی طرف رجوع الی اللہ کرنے کا درس دیتا ہے، اور ماہ مواسات ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ حاضرین محترم، اپنے رب کی طرف دوبارہ سفر کیجئے اور اپنے اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کیجئے۔ ابھی بھی ماہ مقدس کی ساعتیں باقی ہیں، کہیں ہم اس گرفت کے اندر نہ آ جائیں، اس وعید کے اندر نہ آ جائیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک دعا کر رہے تھے، کہا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جو شخص ماہ مقدس کو پائے، رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جب حضرت جبریل امین علیہ السلام کی یہ دعا سنی تو آپ نے آمین کہا۔ حاضرین محترم، جہاں پر روح القدس دعا کر رہے ہوں اور حضور آمین کہہ رہے ہوں تو اس دعا کا کیا مرتبہ ہوگا۔ لہٰذا اس وقت سے ڈریں اور اپنا رجوع، اپنی توجہ اللہ کی طرف کریں۔ خدا کی عزت کی قسم، دنیا کے اندر کوئی حسن ایسا نہیں رکھا جو اس کے حسن کے برابر لذت دے سکے۔ دنیا کے اندر کوئی عشق ایسا نہیں رکھا جو اس مولا کے عشق کے برابر لذت دے سکے۔ دنیا کے اندر کوئی محبت، کوئی پیار، کوئی چاشنی ایسی نہیں رکھی جو اس مولا کے تعلق کے بغیر چاشنی دے سکے۔ ساری لذتیں فانی ہیں، کہا کہ فانی سے عشق نہ کرو، باقی سے عشق کرو، تمہیں بھی باقی بنا دے گی۔ مر جاؤ گے مگر تمہارا ذکر، تمہاری یاد پھر بھی اللہ رب العزت مٹنے نہیں دے گا۔ اپنی زندگی کو اللہ کے حضور پیش کرو۔ فاذکرونی اذکرکم، وہ فرماتا ہے تم میرے ہو جاؤ، میرا ذکر کرو۔ کہا کہ میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا، تم ختم ہو جاؤ گے اور تمہارا نام و نشان اللہ رب العزت قیامت تک مٹنے نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مقدس کا احترام جو بقیہ دن باقی رہ گئے ہیں اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آئندہ زندگی کے اندر عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند گزارشات صدقہ فطر کے حوالہ سے آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ صدقہ فطر یہ اس کی شرعی حیثیت یہ واجب ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان صاحب نصاب پر یہ واجب ہے، اور اگر کوئی شخص شرائط کے باوجود اگر صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف کی، آقا کریم علیہ السلام نے صحابی کو حکم فرمایا، کہا جا کر مدینہ کی گلیوں کے اندر اعلان کر دو، لوگو صدقہ فطر تم پر واجب ہے، تم پر لازم ہے، صدقہ فطر تم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صدقہ فطر کی حکمت بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو روزے کی حالت کے اندر آپ کی زبان سے لغویات، بیکار باتیں، فحش گوئی، غفلتیں، اور جو آپ کی زبان سے یا آپ کے کردار سے، آپ کے اعمال سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، جب آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس صدقہ فطر کے طفیل اس کمیوں کو، کوتاہیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اس گناہوں کو اللہ رب العزت جو روزے کی حالت کے اندر کمی کوتاہی رہ گئی، اللہ رب العزت اس صدقہ فطر کے عوض اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری اس کی حکمت یہ ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ دوسری حکمت غریبوں کو، مستحق لوگوں کو، یتیموں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، ان کو بھی عید کی خوشیوں کے اندر شامل ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ تیسری روایت بہقی شریف کی، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان روزہ لٹکا رہتا ہے۔ جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو وہ روزہ آسمان کی طرف پھر اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا صدقہ فطر یہ ہر شخص پر جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے۔ اس کا وقت کب تک ہے؟
اس کا جو اصل وقت ہے وہ عید کے دن جو شخص فجر کی نماز کو پا لیتا ہے، عید کے دن فجر کا وقت جو شخص پا لیتا ہے، ہر اس شخص پر جو صاحب نصاب ہے اس پر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس کو رمضان المبارک کے اندر بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ مستحب اور افضل وقت یہ ہے کہ عید سے پہلے پہلے رمضان المبارک کے اندر اس کو ادا کیا جائے، تاکہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں کے اندر شامل ہو سکے۔ اچھا عمل یہی ہے کہ عید سے پہلے پہلے دے دیا جائے، اور اگر عید کے بعد بھی آپ دیتے ہیں، اس کا آخری جو وقت ہے وہ موت سے پہلے پہلے تک، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر عید کا وقت گزر گیا تو صدقہ فطر آپ کو معاف ہو گیا۔ اس کی ابتدا عید الفطر کی صبح سے شروع ہوتی ہے، اور اس کا آخری وقت مرنے سے پہلے پہلے جب بھی آپ ادا کرنا چاہیں، مگر مستحب اور افضل وقت رمضان المبارک کے اندر ادا کر دیا جائے۔ ایک تو رمضان المبارک کے اندر صدقہ کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے طفیل روزوں کی کمیوں کوتاہیوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حاضرین محترم، اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ ادا کس کو کرنا چاہیے، مصارف کیا ہے، کس پر خرچ کرنا چاہیے، کس کو دینا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر اس شخص کو دیا جا سکتا ہے جس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ جس کی نسل سے ہیں، یعنی آپ کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی وغیرہ وغیرہ اوپر تک، آپ جس کی نسل سے ہیں، جو آپ کی نسل سے ہیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اسی طرح سید اور مرد اپنی بیوی کو، بیوی اپنے مرد کو نہیں دے سکتے، مسجد کے اندر خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو آپ کے رشتہ داروں کے اندر مستحق ہے، آپ کی بہن مستحق ہے، آپ کا بھائی مستحق ہے، آپ کے اعزا و اقارب کے اندر، رشتہ داروں کے اندر جو بھی مستحق ہے، اس کے علاوہ آپ جس کی نسل سے ہیں یا جو آپ کی نسل سے ہیں، اور سید، مسجد وغیرہ، ان چیزوں کے علاوہ آپ ہر مستحق شخص کو صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کو آپ جو صاحب نصاب نہ ہو، صاحب نصاب سے مراد ایک مخصوص مال کی مقدار، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا اتنی قیمت آپ کے پاس موجود ہو کہ جس کے ساتھ 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی، یا آپ کے گھر کے اندر ضرورت سے زیادہ سامان، اس کو بھی اس صاحب نصاب شخص کی شرائط کے اندر شامل کیا جائے گا۔ اگر اتنا کسی کے پاس مال موجود ہے تو ہر اس شخص پر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے، اور جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے وہ شخص بھی اس کو اگر ادا کرتا ہے تو اس پر مستحب عمل ہے، اس کو بھی ادا کرنا ضروری ہے، چونکہ میں نے آپ کو حکمت بیان کی کہ اس کے ساتھ روزوں کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو، غفلتوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کی زیر کفالت نابالغ بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو ان کی طرف سے بھی آپ پر صدقہ فطر کو ادا کرنا لازم ہے۔ آپ اپنا بھی ادا کریں گے اور ان زیر کفالت بچوں کا بھی صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اور دوسری بات کہ ہر شخص جو صاحب نصاب ہے، مثال کے طور پر آپ کی بیوی، وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس مال موجود ہے، تو اس شخص پر، اس عورت پر الگ طور پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ اگر ادا کر دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو شخص صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، عورت ہے یا مرد ہے، ہر شخص پر صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا لازم ہے۔ لہٰذا اگر سب کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے اگر گھر کا سرپرست ادا کر دیتا ہے تو ادا ہو جاتا ہے، اگر وہ ادا نہیں کرتا تو وہ گھر کا سرپرست گناہ گار نہیں ہوتا۔ اس صورت کے اندر جب گھر کے اندر جو لوگ ہیں وہ صاحب نصاب نہ ہو تو یہ صدقہ فطر، اس کی شرعی حیثیت یہ واجب ہے،
اور اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ اگر صاحب نصاب کوئی شخص نہیں بھی ہے پھر بھی ادا کرنا چاہے تو اس کی طرف سے ادا بھی ہو جائے گا، اللہ رب العزت اس کو اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، جنہوں نے سنتے ادا کرنی ہے وہ سنتے ادا کریں۔